ارے ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ ایمان کی قندیل ہے دل میں، ایمان کی قندیل۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل قدر حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین جلسہ، پردے میں بیٹھی ہوئی مائیں اور بہنیں، جلسہ رات سے شروع ہوا، اب تمام حضرات عصر کی نماز سے بھی فارغ ہو گئے اور جلسہ بحسن و خوبی اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ جلسے سے متعلق جتنے ضروری کام تھے وہ تقریباً مکمل ہو رہے ہیں۔ قیمتی اور تفصیلی بیان آپ حضرات نے حضرت مولانا محمد یامین صاحب مدظ اللہ العالی، مبلغ اعظم دارالعلوم دیوبند، آپ نے تفصیل سے حضرت کا بیان سماعت کر لیا ہے۔ دستار فضیلت بھی تقریباً ہو چکی ہے۔ بہت بڑے عالم دین ولی کامل آپ کی اس بستی میں اور اس جلسے میں ہمارے محترم قاری محمد نفیس صاحب کی دعوت پر مشہور عالم دین، بزرگ ولی کامل، ہم سب کے مرشد شیخ حضرت مولانا سید بلال تھانوی دامت برکاتہم، آپ کا باغپت میں بڑا ادارہ ہے، خانقاہ بھی ہے، حضرت یہاں تشریف فرما ہے اور فارغ ہونے والے یہ حفاظ ان کے سر پر شفقت کا، برکت کا ہاتھ رکھیں گے تو یہ دستار مکمل ہو جائے گی۔ حضرت یہاں تشریف فرما ہے، قیمتی نصیحتیں بھی فرمائیں گے اور اس جلسے کی دعا فرما دیں گے۔ آپ حضرات جو ادھر ادھر ہیں، اس قیمتی مجلس سے محروم نہ رہے۔ ایسی مجلسیں آپ کو زندگی میں بہت کم ملے گی۔
اللہ کا کلام قرآن شریف ان بچوں نے مکمل فرما کر آپ حضرات کے سامنے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور قرآن شریف کی بھی دعا ہوگی۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ قرآن شریف کے پورا ہونے کے بعد جو دعائیں مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو بھئی ہم سب کسی نہ کسی پریشانی میں، بیماری میں مبتلا ہے، ہر آدمی کسی نہ کسی الجھن میں ہے۔ اس لیے بزرگوں کی مجلس میں اور دینی ادارے ان کے اجلاس میں قرآن پاک کی برکت سے شرکت ہو کر الجھنے، بیماری، پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ یہ پوری بستی کا ایک مدرسہ ہے، اور قاری نفیس صاحب کے ہاتھ میں اس کی باغ دوڑ ہے۔ مدرسہ ہر اعتبار سے ترقی کر رہا ہے۔ یہ جو مدرسے سے، علم سے تعلق رکھتے ہیں جو حضرات، وہ جانتے ہیں۔ اور اس سال میں مدرسے کا بہت کام تعمیری اور تعلیمی بڑھ رہا ہے۔ بچوں کا سلسلہ بھی جوڑا ہے ماشاءاللہ، اس میں بھی روز مرہ بچوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ تو پوری بستی کے تمام بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے یہ ایک علمی اور دینی درسگاہ ہے۔ اور یہاں صرف یہ سکھلایا جا رہا ہے کہ راستے تو بہت سارے ہیں چلنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، جنت میں جانے کا بھی ایک راستہ ہے۔ اور وہ راستہ اللہ نے جو منتخب کیا وہ دین اسلام ہے، سیدھا راستہ۔ اور دیکھو راستہ کتنا بھی اچھا ہو، لیکن جب اس راستے پہ چلنا چھوڑ دیتے ہیں، جنگل کا ہی کوئی راستہ ہو، کوئی بٹیا ہو، بڑا راستہ ہو، چھوٹا راستہ ہو، جب اس راستے پہ چلنا چھوڑ دیتے ہیں تو راستہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے نشانات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جس طرف کو لوگ چلنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے راستہ بھی نہ ہو، وہاں بٹیا پڑ جاتی ہے، چھوٹے موٹے راستے بن جاتے ہیں جب وہاں کو چلا جاتا ہے۔ تو آج میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اسلام کا راستہ عطا فرمایا، ہم سب نے اس راستے کو چھوڑ دیا چلنا، تو وہ راستہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، اور اس کا پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ دین اسلام ہے کیا۔ ایک دو تین کی منٹ کی بات عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک شادی کو لے لیں۔ اگر ایک طرف تو منڈپ میں عبداللہ کی شادی ہو رہی ہے، اور دوسری طرف رام پال کی شادی ہو رہی ہے، تو دونوں منڈپوں میں ایک طرف رام پال کی شادی ہے اور ایک طرف عبداللہ کی شادی ہے۔ بتاؤ دونوں شادی میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ جو طریقہ رام پال کی شادی کا ہے وہی طریقہ عبداللہ کی بھی ہے۔ اب ہمیں، کیونکہ ہم نے جو اللہ نے عطا کیا تھا راستہ شادی کا، دین پہ چلنے کا، ہم نے وہ چھوڑ دیا، تو ہمیں وہ راستہ ہاتھ ہی نہیں لگ رہا ہے جو اللہ اور رسول نے راستہ عطا فرمایا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے یہاں تم مکان کو کتنا ہی سجا لو، اور شادی
کیسے ہی اعلیٰ طریقے پہ کر لو اور زندگی گزارنے کا اپنے لیے کوئی بھی معیار متعین کر لو، اللہ کے یہاں تو صرف جو معلوم کیا جائے گا وہ دین اسلام کو معلوم کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک تو بس اسلام ہی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لو، اگر میں اور آپ ریل کا سفر کریں اور ٹی ٹی آ جائے کہ بھئی لاؤ ذرا ٹکٹ دکھا دو، اب میں اس ٹی سے کہنے لگوں کہ بھئی میں نے اللہ کے بندے 25,000 کا جوتا پہن رکھا ہے، میرا جوتا دیکھ لے، تو ٹی ٹی کیا کہے گا کہ تم نے 50,000 کا بھی جوتا پہن رکھا ہے، مجھے اس جوتے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ کاغذ کا ٹکڑا ٹکٹ مجھے تو وہ دکھا دو۔ پھر میں اس سے کہنے لگوں کہ میں نے یہ 1,00,000 روپے کا چشمہ پہن رکھا ہے، تجھے میرا چشمہ نظر نہیں آ رہا ہے، وہ ٹی ٹی کہے گا تم نے 5,00,000 کا بھی پہن رکھا ہے، مجھے اس سے کیا لینا دینا، مجھے تو ٹکٹ چاہیے۔ پھر میں اس سے کہوں میرے کپڑے دیکھ لو، بینت دیکھ لو، شیروانی دیکھ لو، تو وہ ٹی ٹی یوں کہے گا نہ مجھے شیروانی سے مطلب، نہ چشمے سے مطلب، نہ تیرے جوتے سے مطلب، مجھے مطلب ہے اس کاغذ کے ٹکڑے سے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے جو سوال کرے گا، ہم اللہ کو مکان بھی دکھائیں گے، سب کچھ دکھائیں گے، اللہ کہے گا کہ بھئی میں نے جو ایک راستہ دیا تھا دین کا اور اسلام کا، مجھے تو صرف وہ دکھاؤ کہ تم اس راستے پر گزر کے آئے ہو یا نہیں، تم نے عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ تو اللہ اس کو پوچھے گا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب دین اسلام جو سیدھا راستہ جو اللہ نے منتخب کیا اور جس پہ چلنے کو ہمیں بتایا، اس راستے کو سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہمارے بچوں کو، بچیوں کو یہ دینی مدرسے ہیں، یہ سیدھا سیدھا راستہ ہمیں بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج ساری دنیا کا جو ٹکراؤ ہو رہا ہے وہ دین اسلام سے ٹکراؤ ہو رہا ہے، ورنہ سب جانتے ہیں کہ مدرسوں میں سیدھا سیدھا کلمہ، قرآن، دین، مسئلے، نماز پڑھنا یہی تو سکھلایا جا رہا ہے، لیکن ساری دنیا کو الجھن کیوں ہو رہی ہے ان مدرسوں سے؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ جب تک یہ مدرسے رہیں گے تو مسلمان اپنے دین اور اسلام پر قائم رہے گا، اس لیے ان مدرسوں کو برباد کر دو۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، تفصیل میں نہ جاتے ہوئے بس ایک سوال آپ حضرات سے میں یہ کر رہا ہوں، جتنے حضرات بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بتاؤ میرا اور آپ کا بچہ اس ملک میں مسلمان رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ، مسلمان رہنا چاہیے؟ اگر اپنے بچوں کو اس ملک میں مسلمان رکھنا چاہتے ہو تو یاد رکھو ملک کا رخ اور ملک جس سمت کی طرف جا رہا ہے، ملک کا مستقبل بڑا بھیانک اور خطرناک نظر آ رہا ہے، ملک کا مستقبل اچھا نہیں ہے۔ اس لیے اگر اپنی نسلوں کو اس ملک میں مسلمان رکھنا چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہاری اور تمہاری نسلوں کی قیامت کے دن مغفرت فرما کے جنت میں داخل کر دے، تو صرف ہماری نسلوں کو اس ملک میں مسلمان رکھنے کے لیے ہمارے پاس صرف یہ مدرسے ہیں۔ آج ساری دنیا کی فرقہ پرست طاقتیں اور اسلام مخالف تحریکیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو چکی ہے اور ان مدرسوں کو برباد کرنا چاہتی ہے کہ اگر یہ مدرسے برباد ہو گئے تو آنے والی مسلمانوں کی نسلیں مسلمان نہیں رہ سکتی، ان کو ہندو بنا لیا جائے گا۔
اس لیے میرے بھائیوں میں اس مختصر وقت میں آپ حضرات سے صرف یہ اپیل اور گزارش کرنا چاہتا ہوں، حالات اچھے نہیں ہیں۔ اگر یہ مدارس اسلامیہ اپنے تحفظ اور اپنی بقا کے لیے مسلمانوں سے جان کی بھی قربانی مانگے تو کہو کہ انشاءاللہ جان کی قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو۔ یہ ننڈوری بستی ہے، بہادر لوگ بستے ہیں یہاں پر، اگر تم نے ہی ہاتھ نہ اٹھائے تو دوسری بستیاں وہ تو تم سے پہلے ڈر کے بھاگ جائے گی۔ اور اگر یہ مدارس اسلامیہ اپنے تحفظ اور اپنی بقا کے لیے تم سے جان کی بھی قربانی مانگے اور مال کی قربانی مانگے تو کہو کہ مال کی قربانی دینے کے لیے بھی ہم تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ اب بھی دونوں ہاتھ اٹھا دو۔ ابھی ہمیں نہیں لگ رہا کہ واقعی یہ جلسہ ننڈوری میں ہو رہا ہے۔ ننڈوری کے لوگ تو ان میں دینی جذبہ، سخاوت، بہادری، دلیری، یہ تو ان کی الگ پہچان ہے، لیکن آج اس جلسے میں شریک ہو کر ابھی ہمیں لگ ہی نہیں رہا کہ یہ ننڈوری کا جلسہ ہے۔ یہاں کا تو آج پوری بستی کا ہر بڑا ہر چھوٹا، جوان، عورت، مرد اپنے اس مدرسے میں اس طرح بڑی تعداد میں تشریف لاتے کہ یہاں پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں۔ تو بھئی جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، یہ بڑی قیمتی مجلس ہے، اس سے محروم نہ رہ جانا۔ جو اس جلسے میں اور مجلس میں نہیں آئے گا وہ بڑی برکتوں سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، تمام حضرات دعا کے لیے یہاں جلسہ گاہ میں تشریف لے آئے، اور حضرت کے آنے سے پہلے میں نے جو آپ سے یہ کہا ہے کہ مالی اور جانی قربانی دینے کے لیے بتاؤ سب تیار ہو یا نہیں ہو؟ ابھی تمہارے دونوں ہاتھ نہیں اٹھ رہے سب کے، ماشاءاللہ۔ اچھا تمہیں ڈر تو نہیں لگ رہا کہ جانی قربانی دینی پڑ جائے گی؟ ابھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈریو مت۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ یہ مدرسے تم سے جان کی قربانی مانگ رہے ہو کہ بھئی کہیں سولی پہ نہ چڑھنا پڑ جائے، تو ابھی نہ ڈریو، نہ گھبرائیو، نہ ڈریو۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے اس ملک میں، اور خدا نہ خواستہ یہ وقت آ ہی گیا تو ہمیں تو پھر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم میدان میں کود جائیں گے، تم پیچھے رہنا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس ملک میں ایسا وقت لے آیا تو ہم تو فخر محسوس کریں گے کہ ان مدرسوں کے لیے، دین کے لیے ہم جان کی قربانی کا نذرانہ پیش کر دیں گے۔ کوئی رتی برابر ہمیں افسوس نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن تم نہ ڈریو، ڈرو تو نہیں، ابھی نہ ڈرو، جب وہ وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ لیکن یہ مدرسے تم سے مال کی قربانی مانگ رہے ہیں، تو بھئی یہ مال کی قربانی کے لیے تمہاری نسلوں کے لیے انتظام کرنا ہے، بچوں کے لیے۔ آج ہمارے بچے بھی، بچیاں بھی، نوجوان بھی ارتداد اور مرتد ہونے کی طرف بھاگ رہے ہیں، اس لیے ان نسلوں کا ہمیں فکر کرنا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں کچھ کہنے کا موقع نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے دل کھول کر ہر بڑا، ہر چھوٹا، ہر مرد، ہر عورت نہ بیٹھو جلسے میں، لیکن یہ طے کر لو کہ پوری بستی کا ایک گھر بھی نہیں بچے گا۔ ہر گھر سے ہر بڑا، ہر چھوٹا ہم مدرسے کا دل کھول کر تعاون کریں گے، جیسا بھی آپ سے ہو۔ اس لیے بھئی جلدی سے کھڑے ہو جاؤ، ماشاءاللہ پھر دعا کا وقت ہے۔ کوئی زور و زبردستی